الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ترجمہ: اور اگر تم خدا کے راستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متاع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے خدا کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے۔ جو لوگ فی سبیل اللہ نکلتے ہیں اور اس راستے میں مارے جاتے ہیں یا طبعی موت مر جاتے ہیں وہ ان لوگوں سے بہت بہتر ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے۔ اگر کوئی انسان 10 سال مزید زندہ رہ لے تو کیا کر لے گا؟ کچھ پیسے اور جوڑ لے گا، کچھ مال اور بنا لے گا، لیکن بہرحال ہر انسان کو اس دنیا سے ایک دن جانا ہے اور جانے کے وقت اس کے پاس جو پونجی ہوگی وہ اس کے اعمال کی پونجی ہے، اور جو شخص شہادت کا رتبہ پالے اس سے بڑھ کر پونجی اور کس کی ہو سکتی ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی حقیقت بیان فرمائی ہے جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی ہمیشہ تو نہیں رہے گا، کبھی نہ کبھی تو اس کو موت آئے گی، تو پھر کیوں کر کوئی انسان اللہ کے راستے میں نکلتے وقت سستی دکھائے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ ترجمہ: اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ خدا کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی فرض کرو تم سفر یا جہاد میں نہ نکلے اور فی الحال موت سے بچ گئے، مگر ضروری ہے کہ کبھی نہ کبھی مرو گے یا مارے جاؤ گے، پھر بہرحال خدا کے سامنے سب کو جمع ہونا ہے۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ جو خوش قسمت اللہ کی راہ میں نیک کام کرتے ہوئے مرے یا مارے گئے ان کو خدا تعالیٰ کی بخشش و مہربانی سے کیسا وافر حصہ ملا، جس کے سامنے تمہاری دنیا کی کمائی اور جمع کی ہوئی دولت و ثروت سب ہیچ ہے۔ الحاصل اگر منافقین کا ہی قول تسلیم کر لیا جائے کہ گھر سے نہ نکلتے تو نہ مارے جاتے تب بھی سراسر خسارہ ہی تھا، کیونکہ اس صورت میں اس موت سے محروم رہ جاتے جس پر ایسی لاکھوں زندگیاں قربان کی جا سکتی ہیں، بلکہ جو حقیقت میں موت نہیں، شہادت کی موت نہیں بلکہ حیات ابدی ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ جو جینا ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو ان حقائق کو سمجھنے والا بنا۔ یا اللہ ہم کو اسلام پر، حق پر قائم فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔